بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم لیسن نمبر 13 سٹارٹ کریں گے جو کہ 9th بایولوجی کے چیپٹر نمبر 2 کا لیسن ہے۔ اس لیسن میں ہم بیسیکلی جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے ہائپوتھیسس۔ اس سے پہلے ہم نے آبزرویشن کے بارے میں پڑھا تھا کہ آبزرویشن کیا ہوتی ہے، کیسے آبزرویشن کرتے ہیں، اس کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں۔ یہ بیسیکلی آبزرویشن، ہائپوتھیسس، یہ سارے بایولوجیکل میتھڈ کے سٹیپس ہیں۔ تو آبزرویشن کرنے کے بعد ایک سائنٹسٹ پھر اپنا ایک ہائپوتھیسس اس کو اسٹیبلش کرتا ہے کہ وہ اپنا ایک کوئی مفروضہ اپنے دوسرے لوگوں کے سامنے رکھتا ہے۔ تو observation don't become scientific observation until they are organized and related to a question۔ جب تک وہ کسی ایک پارٹیکولر کوشچن کے ریلیٹڈ آبزرویشن نہیں ہوں گی تو اس وقت تک ہم ان کو سائنٹیفک آبزرویشن نہیں کہتے۔ تو نیکسٹ اس اسٹیپ میں ایک جو بایولوجسٹ ہوتا ہے وہ اپنی اور جو دوسروں کے آبزرویشن اس نے اسٹڈی کی ہوتی ہیں یا ریڈ کی ہوتی ہیں ان کو ایک ڈیٹا کی فارم میں آرگنائز کرتا ہے اور ان سے ایک اسٹیٹمنٹ کو کنسٹرکٹ کرتا ہے۔ تو وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ میں نے کنسٹرکٹ کی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہمیں بایولوجیکل پرابلم فیس ہم کر رہے ہیں اس کا سلوشن ہو، یا جو بایولوجیکل پرابلم ایک سائنٹسٹ یا ایک بایولوجسٹ اسٹڈی کر رہا ہے کہ وہ اس کا سلوشن ہو۔ تو وہ اس اسٹیٹمنٹ کو جو ٹینٹیٹیو ہے، جو کہ فائنل نہیں ہوتی ہی، جس کو ابھی ایکسپلینیشن کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس جو ٹینٹیٹیو ایکسپلینیشن آف آبزرویشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہائپوتھیسس۔ یہ ایک اس کو ہم اس طرح سے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں، یہ ایک ایسی تجویز ہوتی ہے جو کہ سچ بھی ہو سکتی ہے اور اس کو فالسیفائی بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد a great deal of careful and creative thinking is necessary for formulation of hypothesis۔ ایک ہائپوتھیسس کو بنانے کے لیے بندے کو بہت زیادہ کیئرفل ہونا پڑتا ہے۔ biologists use reasoning to formulate a hypothesis۔ اس کے بعد پیچھے ہم نے اس کو ڈیفائن کیا، تو اب ہم اس کی کریکٹرسٹکس کو دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہائپوتھیسس ہے اس کو ایک جنرل اسٹیٹمنٹ ہونا چاہیے۔ It should be a tentative idea۔ It should agree with available observation۔ جو observation ہم نے کی ہیں ان کے ساتھ ان کو ایگری نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہونا کہ جو observation میں ایک سائنٹسٹ لکھ رہا ہے وہ کچھ اور بات ہے لیکن جو ہائپوتھیسس اپنا قائم کر رہا ہے وہ اور بات ہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو جتنی حد تک سمپل رکھا جا سکے اس کو رکھنا چاہیے۔ It should be a testable and potentially falsified۔ In other words, there should be a way to show the hypothesis is false, a way to disprove the hypothesis۔ تو یہ ایک فائنل بات نہیں ہونی چاہیے کہ یہ بس یہ جو بات میں نے کر دی ہے یہی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی بات ہے ہی نہیں اور یہ سچ ہے۔ ایک سائنٹسٹ کو یا ایک بایولوجسٹ کو ایسی بات بھی نہیں کرنی چاہیے ہائپوتھیسس کو بناتے ہوئے۔ تو جو ہائپوتھیسس ہوتا ہے اس کو غلط ثابت کرنے کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ تو یہ تھا بیسیکلی آپ کا ہائپوتھیسس۔ ہائپوتھیسس کیا ہوتا ہے اور اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہوتی ہے، ایک بایولوجسٹ ہائپوتھیسس کو کس طرح سے بناتا ہے۔ تو اب اس میں بیٹا آپ نے جو ہوم ورک کرنا ہے اس میں آپ نے جو ہائپوتھیسس ہے شارٹ کوسچن کے طور پہ آپ کو پوچھا جا سکتا ہے واٹ از ہائپوتھیسس، اس کو ڈیفائن کریں۔ واٹ آر کریکٹرسٹکس آف ہائپوتھیسس، کہ ایک ہائپوتھیسس کی ڈیفینیشن کیا ہو، کریکٹرسٹکس کیا ہوتی ہیں، یہ بھی شارٹ کوسچن کے طور پہ آ جاتا ہے۔ اگر آپ کو لانگ میں یہ کوسچن آتا ہے رائٹ اے نوٹ آن ہائپوتھیسس، تو اس میں آپ نے اس کو ڈیفائن بھی کرنا ہے اور اس کی کریکٹرسٹکس کو بھی لکھنا ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ اوکے، اللہ حافظ، may Allah bless you۔